أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آئیے اس دور قرآن سیشن سے کوئی بھی بات کرنے سے قبل ہم اس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ریوائول کے تحت آپ تمام بہنوں کو میں یہاں پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں. الحمدللہ اس بار بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم دور قرآن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہماری ترتیب پچھلے سال بھی تھی کہ ہم مختصر وقت میں قرآن کریم کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کر سکیں، اور رمضان کی تیاری ہم اس نہج پر کر سکیں کہ تاکہ ہم قرآن کریم سے تعلق اپنا اس طریقے سے بنائیں کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور اپنے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں، اور صرف نہ ہی رمضان گزاریں بلکہ اپنی زندگی کے تمام معاشرتی معاملات ہوں یا جیسے بھی معاملات ہوں، ہم پورے سال اس کو اپنے ساتھ، پورے سال پوری زندگی اپنے آپ کو اس طرح لے کے چلیں. یہ بات ذہن میں رکھی ہماری عزیز طالبات کے اس دور قرآن سے مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مہینے میں قرآن کے کوئی ماہر ہو جائیں گے، بلکہ اس دور قرآن سے مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو قرآن سے تعلق ختم ہو گیا ہے اس تعلق کو بنانا، اور اس تعلق کی بنا پر ہی انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے تمام معاملات کو قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں لے کر چلیں گے. دور قرآن کی ترتیب جیسے کہ گروپ میں بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ یہ سیشن ہمارا 1 گھنٹے کا ہوگا، اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر ایک پارے کا خلاصہ، اہم نکات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، جس سے مقصد یہ ہوگا کہ جب انشاءاللہ رمضان المبارک جو کہ کچھ دن بعد ہی ہمارے شروع ہے، جب ان کی شروعات ہو تو ہمارے ذہن میں جب ہم قرآن کریم پڑھیں، تلاوت کریں، تراویح پڑھیں، تو ہمیں پتہ ہو کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں. تو اس روشنی کے اندر جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اپنے معمولات میں، تو ہمیں بہت نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ضرور جڑے گا. اور قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے کہ اس میں تدبر کرنا، تو انشاءاللہ اس دور قرآن سے آپ لوگ یہ ضرور سیکھیں گے. آج ہماری اس کی باقاعدہ پہلی کلاس کا آغاز ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آج جو ہم جس پارے کی پہلی سبری پیش کریں گے وہ انشاءاللہ ہمارا پہلا پارہ جو کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے 1 سے 16 رکوع کے اوپر مشتمل ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم باقاعدہ اس کو شروع کریں، اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں جو بات یہاں پر ملتی ہے قرآن کریم کی ابتدا، وہ ہے سورۃ الفاتحہ سے. سورۃ الفاتحہ سے ابتدا اللہ پاک نے قرآن کریم کی فرمائی، جس کا ایک بنیادی مقصد جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر ہم اس کے مرکزی مضمون کو دیکھیں یا اس کی تمام چیزوں کو دیکھیں، تو وہ ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست. اس پوری صورت کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں
7 چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم اس کی مرکزی مضمون پر بات کریں گے، زمانہ نزول پہ بات کریں گے، اور اس کے فضائل کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کو پہلے جو لے کر آئے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو مرکزی مضمون کے اعتبار سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست کی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب 7 پیراگراف کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں یہاں پر ملتی ہے وہ ہے آداب دعا سکھائے جا رہے ہیں۔ دوسرے پیراگراف کو اگر ہم دیکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر استحقاق دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس کے ایک اور پیراگراف کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر وضاحت دعا دی جا رہی ہے، اور اگر اہدنا الصراط کو دیکھیں تو اصل دعا ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ فضائل کے اعتبار سے اگر ہم سورۃ الفاتحہ اور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے زمانہ نزول، تو سورۃ الفاتحہ یہ پہلی قرآن کریم کی صورت ہے جو کہ مکمل صورت مکہ المکرمہ میں دعوت کے ابتدائی جو ایک خفیہ دور چل رہا تھا اس وقت میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ علق، سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی، لیکن یہ قرآن کریم کی وہ صورت پہلی ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کی خصوصیات کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں بات کریں تو اس صورت کے کئی نام ہیں، جیسے فاتحۃ الکتاب، الکتاب، سبع مثانی وغیرہ، یہ تمام اس کے نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی فضائل کے بارے میں اگر میں آپ کو بات کروں تو اس کے اوپر اگر ہم پورا ایک سیشن بھی رکھیں تو وہ بھی شاید ہمارے لیے کم پڑ جائے، کیونکہ صحیح احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضائل جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث آتی ہے کہ القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، کہ یہ القرآن یعنی کہ قرآن کی اساس ہے اور بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان جو بھی دعا اس کے ذریعے مانگتا ہے وہ اپنی دعا کو، اس مراد کو پا لیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کے اگر ہم اوپر بات کریں تو سورۃ الفاتحہ آپ دیکھیے کہ نماز کے ہر رکعت کے اندر پڑھنا جو ہے واجب ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی نماز جو ہے انسان کی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الفاتحہ کے اگر ہم مضامین کو چند خلاصے کے طور پہ دیکھیں تو اس میں ہمیں کیا بات سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا کو اس قرآن کریم میں لے کر آئے، جو کہ آغاز ہی افتتاح ہوتا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ تھی، اور اس کے ساتھ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کی ابتدائی آیات میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ انسان اگر غور کرے تو اس سے یہ بات قطعی طور پر پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان کی کیا جسم ہے، انسان کی روح ہے، اس کی بقا کے جتنے بھی لوازمات ہیں، ان سب کا تقاضا یہ تھا کہ اگر یہ تمام چیزیں نہ ہوں، اللہ نے نہیں بنائی ہوں، تو ہم ایک سیکنڈ بھی زمین پر سانس نہیں لے سکتے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں، اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس کے احسانات کو مانیں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اور ہر گھڑی اس کی حمد و ثنا کو بیان کریں۔ اور اس کے بعد یہاں پر وہ درخواست کا تذکرہ ہے، طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرنا چاہے تو اس کو کس طریقے سے اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس صورت میں اور قرآن کا جو تعلق دعا سے ہے اور جوابیہ دعا انسان کو سکھا کر گویا کہ ایک ہدایت کا راستہ اس کو دے دیا۔ تو گویا کہ اگر ہم اس بات کو چند لفظوں میں دیکھیں تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہدایت ربانی کا ایک خلاصہ ہمیں بتا دیا کہ ہم اپنے رب سے کس طریقے سے ہدایت طلب کر سکتے ہیں، اور اس میں انسان کا مزاج کیا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس پہلے پارے کی ابتدا دوسری صورت جو کہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، وجہ تسمیہ کی صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، فضائل کیا ہے، اور یہ صورت میں جو کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، طویل صورت ہے، 40 رکوع کے اوپر مشتمل ہے، اس میں اللہ نے ہم سے کیا بات فرما رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یہاں پر سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے
کہ اس صورت کی وجہ تسمیہ تو یہ ہے کہ بقرہ کا عربی زبان میں معنی یہ ہوتا ہے کہ گائے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر گائے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں کسی ایسے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس میں یہاں پر ایک واقعے کا تذکرہ آیا، اور قرآن کریم کا اسلوب بھی یہی ہے کہ کسی خاص واقعے کے تحت اس صورت کا نام، اس کی وجہ تسمیہ جو ہے اس صورت کے نام پر آ جاتی ہے۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان جو ہے احکامات، قدرت، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہاں پر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے معجزات بیان فرمائے ہیں، اس طرف اس صورت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے فضائل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فضائل سے قبل ہم اس کے مرکزی مضمون پہ بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک امامت کی تبدیلی، بنی اسرائیل کا جو ایک منصب معزول ہوا تھا اس کی وضاحت کرتے ہوئے، جو شریعت ان سے بنی اسرائیل کی آخری شریعت کی طرف ان کو دعوت دی گئی تھی اور اس کے کیا اسباب ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہود و نصارہ، مومنین، مسلمین، منافقین کے بارے میں بہت زیادہ بات کی گئی ہے، کیونکہ اس صورت سے مقصد پھر یہ آتا ہے کہ انسان جب ابتدا میں ہی قرآن کریم پڑھے تو وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس کے دوست کون ہیں، اس کے دشمن کون ہیں، اور کن وجہ سے یہ یہود اور نصارہ جو بھی ہمارے پچھلی اقوام تھیں، انہوں نے اپنے علم کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، اور اسی تناظر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ زمانے نزول کے اعتبار سے اگر بات کریں تو سورۃ البقرہ کا زیادہ تر حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا ہے، اور سود کی حرمت سے متعلق اس میں آیات بھی ہیں جو کہ تقریباً آخری تیسری ہجری کے اندر نازل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم فضائل کی بات کریں تو سورۃ البقرہ کی بھی فضیلت اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیاطین ینفر من البیت الذی تقرا فیہ سورۃ البقرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیاطین جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری متعدد احادیث ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ 2 چمکتی صورتوں کو یعنی کہ زہراوین کو پڑھا کرو، یعنی کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، تو یہ دونوں صورتیں روز قیامت جو ہے 2 بادل کی ٹکڑیوں کی طرح بن جائیں گی، سایہ دیں گی، یا پرندوں کی صورت میں نمودار ہوں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی متعدد فضیلتیں ہیں، اور خاص طور پہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ انشاءاللہ ہم تیسرے پارے میں اس کو کور کریں گے، اور وہاں پر آیت الکرسی بھی ہے۔ تو اس سورت کی فضائل کے اعتبار سے متعدد حصے ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ مضامین کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اس میں متعدد مضامین ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور اس سے مقصد بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب سے انسان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ توحید کی دعوت کے اوپر یہاں پر بات ہے کہ منکرین حق کے جو مختلف گروہ بن گئے تھے، خاص طور پہ نفاق، منافقین، ان کی خصلتیں، ان کی عادت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑے ہی مفصل انداز میں اس صورت میں بیان فرمایا، اور ساتھ ہی اس صورت کے اندر جو بات ہمیں ملتی ہے کہ دنیا میں انسان کا تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، انسان کا جب وہ اپنے مقصد کو سمجھ لے تو اس کی خاصیت، اس کی علامت کیا ہونی چاہیے، اس کی روش کیسی ہونی چاہیے، اور ان تمام باتوں کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات نازل کیے، لیکن اس کے اکارڈنگ بجائے یہ کہ وہ اس کا شکر ادا کرتے، وہ ناشکری کی، سرکشی کی، اور جس طرح کی انہوں نے حرکات اور سکنات کی، اور ان کی جو مذہبی حالت کا بگاڑ پیدا ہوا، یہ خاص طور پہ اس صورت کے اندر ان مضامین کو جو ہے شمار کیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس کو گینے بھی تو تقریباً 16-17 قسم کے ہمیں مضامین ملتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم جیسے جیسے رکوع کرتے جائیں گے تو اس کو انشاءاللہ ہم کور کرتے جائیں گے۔ تو آئیے اس صورت کے باقاعدہ جو ہے پہلے رکوع کی طرف آتے ہیں، جس کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ پہلا رکوع تقریباً 7 آیات پر مشتمل ہے۔ ان 7 آیات میں بتانے کے بعد اگر ہم اس کو ایک خلاصے کے طور پہ دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں پر قرآن کریم کے نزول کا مقصد
کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم ہر قسم کے شک و شبہے سے پاک ہے، وہ دستور العمل ہے جس کی صداقت اللہ کی جانب سے ہے اور جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور یہ نازل کیوں کیا گیا ہے؟ یہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو متقی ہوں۔ اب متقین کون ہے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انہی آیات کے اندر ان کی شناخت، ان کا تعارف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں اور ایمان لا کے صرف بیٹھ نہیں جاتے بلکہ مستقل ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو مکمل طور پر اس کو پورا کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی، ان کے دل کے اندر کوئی کجی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو شک شبہ کی طرف ان کو جو ہے ڈالتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ان کی ایک عادات یہ بھی بتائیے، جو پہلی علامات ہے متقین کی، کہ وہ نماز کا قائم کرنا، تنگ دل نہیں ہوتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بڑا خوبصورت ہے کہ جب پہلی آیات کو ہم دیکھتے ہیں، اور رمضان المبارک میں چونکہ قرآن کریم کا مکمل جو ایک نزول ہوا، اللہ نے ہمیں یہ قرآن کی برکت دی، تو یہاں آپ دیکھیں گے بار بار انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی جائے گی۔ ابھی ہم جتنے بھی پارے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی بات کریں گے، کیونکہ رمضان مہینہ ہی خیر خواہی کا ہوتا ہے۔ تو یہاں انسان کو پہلے سے تیار کیا جا رہا ہے کہ مومن کی صفات اپناؤ، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اور یہ متقین کی علامت ہے۔ جبکہ اس کے خلاف جو لوگ اس کے برخلاف ہوتے ہیں، یعنی کہ کافر ہوتے ہیں، وہ نہ تو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، نہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، بلکہ ان کے دل میں ہمیشہ یہ بات کا شک و شبہ رہتا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے، یہ نبی کون تھے، جبکہ وہ تمام چیزیں پڑھ چکے تھے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کی 3 قسموں کا ذکر کیا ہے۔ ان آیات، اس رکوع کو دیکھیں، ایک مومن، ایک کافر اور منافقین۔ مومن کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ 5 صفات ہیں: ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت کا بلا شبہ، بلا شک وہ تصدیق کرنا۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر تو صرف 4 آیات میں کیا ہے اور کافر کا ذکر 2 آیات میں، جبکہ منافقین کی جو تیسری قسم ہے یہاں پر، تو ان کا 13 آیات میں ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ منافق کون ہوتے ہیں؟ جو دل میں اپنے آپ کو، ان کے کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور ظاہر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی سب سے زیادہ ذکر کیا کہ مومنین ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی عادات خصلت کو دیکھتے ہوئے ان سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ تاریخ اسلام کو دیکھا جائے، جتنا نقصان منافقین نے اسلام کو پہنچایا، اتنا نقصان کسی بھی شخص نے نہیں پہنچایا۔ ایک مومن ہے، اس کا ایمان ظاہر ہے، اور ایک کافر ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کا کفر بھی ظاہر ہے۔ لیکن ایک منافقین جو اپنا آپ کو مسلمانوں کا دوست بھی ظاہر کرتا ہے، اپنا آپ کو خیر خواہ بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا بڑا تفصیلی طور پہ ذکر کیا تاکہ مومنین ان کی خصلتوں کو دیکھیں۔ ان کی خصلتیں کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عدم شعور ہوتے ہیں، قلبی بیماریاں ان کے اندر ہوتی ہیں، مکر و فریب ہوتا ہے، بے وقوفیاں ان کے اندر ہوتی ہیں کہ حق دیکھتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کرنا، احکامات الہی کا مذاق اڑانا، زمین میں فساد پھیلانا، جہالت ہوتی ہے، ضلالت ہوتی ہے، تجزب ہوتا ہے، اہل ایمان کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ان تمام خصلتوں کو، ان عادتوں کو، جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں، یہ منافقین میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس سے اطلاع فرمائی اور اہل ایمان کو اپنے آپ سے ان کو بچنے کا فرمایا۔ یہ بات ہمارے لیے قابل ذکر ہے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم بھی نادانستہ طور پہ ان عادات میں مبتلا تو نہیں ہیں، اور اپنے دل کا اس میں تجزیہ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں چونکہ ہم متعدد اس بارے میں بھی ہم جتنا بھی انشاءاللہ قرآن کور کریں گے، ہمارے سامنے حروف مقطعات آتے رہیں گے۔ مقطعات قطعاً سے ہوتا ہے، جس کے معنی کاٹنے کے یا الگ الگ کرنے کے ہوتے ہیں،
اور چونکہ حروف مقطعات کو بھی الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم یا سین قاف یا دیگر حروف مقطعات، ان کے بارے میں اجماع امت یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الفاظ ہیں جن کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، لہٰذا اس کے معنی کے اندر زیادہ کھوج نہیں لگانی چاہیے۔ تو اس بارے میں مفسرین حضرات کی رائے یہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس کی آیات آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ تقریباً 20 آیات پہ یہ رکوع مشتمل ہے۔ منافقین کے گروہ کا یہاں پر مفصل طور پر ذکر ہے اور ان کی سزا کے بارے میں اس رکوع کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اس دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ان گروہ کا ذکر کیا ہے جو بظاہر مسلمانوں سے ملے جلے رہتے تھے، مگر حقیقی طور پہ ان کے جو ایک کفار کے ساتھ جو تھے تعلقات تھے، یہ منافقین تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی یہ جو روش ہے، ان کا منافق ہونا ہے، ان کے لیے فائدے مند ہوگا، حالانکہ اس روش پر انہیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہاں پر وہی بات ہے کہ نفاق اسلام کی نظر میں بدترین مرض ہے، اس لیے اس کی خرابیوں سے آگاہ کرنے کے لیے منافقین کے کردار کو واضح طور پہ مثالوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم تیسرے رکوع پر آئیں تو یہاں پر تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، اور آیات کے شروع میں ہی اگر ہم غور کریں تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ عام انسان سے خطاب ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر سب سے پہلی بات جو ہے بنی نوح کو دعوت توحید دی جا رہی ہے، جو کہ تمام دعوت کا، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ایک رول یہی تھا کہ توحید کی دعوت۔ آج اگر ہم اپنی دعوت کے منہج کو دیکھیں تو ہم نے توحید کو چھوڑ کر ہم دعوت فرقوں کی دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ فلاں فرقے میں آ جاؤ، آؤ فلاں فرقے میں آ جاؤ۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اس اصول کو سامنے رکھ کے انسان کو چاہیے کہ دعوت دے اور دعوت کے کام کو آگے پھیلائے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت اور اطاعت ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد بطور دلیل یہ کہا گیا کہ جس خدا نے تمہاری پرورش اور بقا کے لیے زمین، آسمان، بارش، پھل، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تم کو عطا فرمائی، وہ ایک ہی ہے، یہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اس کے مد مقابل اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہے تو لہٰذا اطاعت بھی اسی کی کرو، اس کے مطالبات کو لازمی مانو، احکام الہی معلوم ہمیں ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ احکام الہی پر مشتمل جو ہے وہ یہ قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کھلا چیلنج دے رہے ہیں۔ جو لوگ اس کے اندر تردد کر رہے ہوتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ، اور اگر تم جتنے بھی اپنے آپ تمہارے ساتھ جو شریک ہے، جن کو تم اپنا حامی کارساز سمجھتے ہو، ان سب کو بھی شامل کر لو۔ یہ ہے وہ قرآن کریم کا کھلا چیلنج کہ ایک صورت کے لیے تم خود اپنی جتنی ایفرٹ کر سکتے ہو اتنی ایفرٹ کرو، اور اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو ان سب کو بھی شامل کر لو۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ہرگز تم کو قرآن کریم کو جھٹلانا نہیں چاہیے، جہنم کا عذاب مول نہیں لینا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو چیلنج کیا، اس کے بعد بتایا کہ اپنے آپ کو کس روش سے انسان کو بچانا چاہیے۔ یہ بعض کافروں کا جو اعتراض ہوتا تھا کہ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر یہ مکھی مچھروں اور ان کی مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہی بات ان کو فرما رہے کہ یہ ان کے جو اعتراضات ہیں یہ سب ان کے بے فضول میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم نے نہیں مانا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ان آیات میں، اس رکوع میں ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو کہ اعمال صالح کرتے ہیں اور اعمال صالح کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کی جزا کا ذکر ہے۔ آگے اس صورت کا اگر ہم چوتھا رکوع دیکھیں تو اس چوتھے رکوع کے اندر انسان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انسان کی عظمت کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی احسن انداز سے انسان کی جو تخلیق ہے اس کی طرف اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ کیسے؟ گزشتہ رکوع کے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے توحید، بندگی، رب کی دعوت اور اس کا جو ایک زاویہ نگاہ سے ہم نے رب کو سمجھا،
کہ اللہ کی یہ طاقت ہے، اللہ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں، ہمیں لہٰذا اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں انسان اگر اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے تو کیسے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرے، اور اس مقصد کو سمجھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا یہاں پر خاص طور پہ ذکر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں خلافت عرضی دی، اس کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، اس منصب کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اور اختیارات سے فرشتوں کو ان کے سامنے جھکا دیا، جھکنے کا حکم دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ فرشتوں نے تو اس حکم کو مان لیا، لیکن ابلیس نے اپنا سر خم تسلیم کرنے سے انکار کیا اور قیامت تک کے لیے دشمن بن گیا، اور اس نے اللہ سے یہ کہا کہ میں جب تک قیامت ہے میں انسان کو بہکاؤں گا۔ یہاں اللہ نے اس واقعے کو جو بیان کیا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ زمین پہ ہونے والا جو تجربہ تھا یہ ہمارے لیے سبق تھا کہ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، اللہ کے احکامات کا پیروکار سمجھتا ہے، تو اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو فوراً حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کی طرح اللہ سے رجوع کر لے، توبہ استغفار کر لے۔ جو لوگ اس روش پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتا دیا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے اکارڈنگ شیطان کے راستے پہ چلیں گے اور اسی پر روش پر اپنے رہیں گے اور مختلف قرآن کے اندر چیزیں نکال کر اس کے اندر شک و شبہات میں خود بھی پڑھیں گے، لوگوں کو بھی ڈالیں گے، تو ان کا رویہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیطان کا رویہ ہے، اور ان کے لیے اس دنیا میں کیا آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے اب بنی اسرائیل کے بارے میں بات شروع ہوگی کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے، جس طرح ہم نے رکوع کے شروع میں ہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت، ہدایت اور چیزوں کے بارے میں بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن ان کا اس معاملے میں جو بھی رویہ رہا اس کو قرآن کریم اس حقوق میں بلکہ متعدد جگہ پہ واضح طور پہ بیان فرما رہے کہ بنی اسرائیل کو یہاں پر خاص طور پہ خطاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب توریت ان کو دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ یہ قرآن کسی نئے دین کی تمہیں دعوت نہیں دے رہا ہے، بلکہ اسی کی دعوت دے رہا ہے جو دین توریت کی تمہیں دعوت دیتا تھا۔ پہلے تو تم کو یہ چیزیں اس لیے دی گئی تھیں اور تم اس ہدایت پر قائم تھے، پھر بعد میں تم نے اس ہدایت سے انحراف کر لیا، اپنی منمانی کرتے رہے۔ اب جب قرآن کریم نازل ہوا تو جانتے بوجھتے تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اول تو فرمایا جا رہا ہے کہ کافر نہ بنو۔ یہ انکار کرنا ان کا اس وجہ سے ہی تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ قرآن کے بارے میں انہیں پتہ نہیں تھا، بلکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ قرآن کریم ایک آخری نبی آئے گا، اور تمام نشانیاں، تمام کتابیں ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی۔ لیکن اب جب ہدایت آ گئی جس کے لیے لوگ خود دعا کرتے تھے، اس کو لینے میں ان کو بہت تردد ہو رہا تھا، اور وہ تردد جو تھا، وہ تکبر جو تھا، وہ حسد کی بنا پر تھا۔ انہیں یہ بات دلی طور پر اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ اب منصب جو ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا۔ لہٰذا یہاں پر ان کو حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، صبر کرو۔ اور یہاں پر جو بات ہمیں سب سے اچھی ملتی ہے کہ صبر اور نماز وہ دو روحانی قوتیں ہیں جن سے انسان اصلاح نفس اور انقلاب حال میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ساتھ میں یہاں پر جو یہودیوں کی اخلاقی اور دینی بگاڑ تھا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کروں گی کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ کر اصلاح نفس کے دیگر طریقے اپنا لیے ہیں۔ ہم سب چیزیں کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو لینا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ قرآن میں ہمیں کیا فرما رہا ہے، اللہ نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے۔ ہم صبر نہیں کرتے، ہم نماز صحیح سے نہیں پڑھتے، لیکن اس کے علاوہ ہم دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بحیثیت مسلمان ہمیں اجتناب کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر استعانت کا طریقہ جو اللہ نے قرآن کریم میں بتایا، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور مسلسل یہاں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل
کو यहाँ पर जो नेमतें दी गई थीं, जो नेमतों से नवाजा गया था, इस रुकू में इसका तज़किरा है। और ये सिलसिला तकरीबन 15 रुकू तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इनामात के साथ यहाँ ये भी बताया गया है कि इस कौम ने किस-किस तरीके से एक-एक नेमत का कुफ़रान किया और इसका नतीजा क्या हुआ कि ये कौम ज़लील हो गई, ख्वार हो गई। और इस तमाम तफ़सील को बयान करने का कुरान का मकसद ये है कि जो कौम खुदा की दी हुई हिदायत से एराज़ करती है, इसका अंजाम क्या होता है। तो मुसलमानों में जो मज़हबी गलतियाँ हैं या एतक़ादी गुमराहियाँ हैं, इनकी तरफ इनको आगाही दी जा रही है कि जिस तरह बनी इसराइल मुब्तला हुए, इसी आगाही की बिना पर मुसलमान इन गुमराहियों का शिकार ना बने, पस्ती में गिरने से अपने आप को बचाएँ। और यहाँ पर ये तमाम बातें करने का मकसद यही है कि मुसलमान अपना रास्ता सही करें। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व इनामात से मुताल्लिक़ सबसे पहले इस बात का ज़िक्र है कि अल्लाह ने इनको किताब यानी कि तौरात अता फ़रमाई थी और इन्हें मिस्र के फ़िरौन से बचाया था, उसके ज़ुल्म से बचाया था। तो बजाय ये कि ये लोग शुक्र अदा करते, लेकिन इन्होंने शुक्र अदा करने के बजाय बुत परस्ती की तरफ माइल हो गए। और बुत परस्ती भी ऐसी कि एक जानवर को, बछड़े को अपना माबूद बना लिया और इनके दिलों में वही जो अल्लाह की तरफ से थी उसका यकीन ही नहीं था। और यहाँ तक कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबात करते कि हमें अल्लाह को देखना है अपनी आँखों से, जब तक हम ईमान लेकर नहीं आएँगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर इनको फिर इस बात की सज़ा दी। और इनके ये मुतालबात ऐसे नहीं थे कि ये अल्लाह को देख लेते या इनको मुअज़्ज़ात अदा कर दिए जाते तो फ़ौरन ईमान लेकर आते। बल्कि इनका ये जो मुतालबात थे वो इस वजह से थे कि ये लोग तंग करना चाहते थे, नबी को आज़माना चाहते थे। तो मकसद इनका ईमान लाना नहीं था। और यहाँ पर इनकी इनामात में से एक ये भी इनाम था कि धूप सहरा के अंदर अल्लाह ताला ने इनको बादलों के ज़रिए साया अता फ़रमाया, मनो सिलवा की इनको ग़ज़ा अता फ़रमाई। लेकिन बनी इसराइल मुसलसल इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री ही करते रहे। इसके साथ ही अगर आगे रुकू के अंदर भी चलते हैं तो वहाँ भी बनी इसराइल ही के बारे में बात हो रही है, जो कि कुरान करीम का 7वां रुकू है। यहाँ भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ इनका मौज़ा इनकी है कि बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के देखिए मुसलसल इनामात रहे, लेकिन इनकी मुसलसल सरकशी और नाफरमानी की हद मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला ने पानी का ये इंतज़ाम किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, 12 चश्मे चट्टान से जारी हुए। लेकिन इसमें भी बनी इसराइल जो है अल्लाह ताला की कुदरत को महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि मुसलसल नाशुक्री कर रहे थे और नबी से दीगर मुतालबात करने के अंदर वो बहुत आगे-आगे थे। इनके गुनाहों की का एक रजिस्टर तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम का कत्ल का वबाल भी ले लिया। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये अपनी किन-किन हरकत और सकनात की वजह से ज़िल्लत से इनको दो-चार होना पड़ा। इसके साथ ही अगर हम आगे रुकू पे जाते हैं, जो कि सूरत का 8वां रुकू है, तो यहाँ पर इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, पहले मोमिनीन से खिताब, आम मोमिनीन से खिताब फरमाया जा रहा है। और यहाँ पर ये उस बात की तरफ इशारा है कि किसी भी गिरोह से निस्बत जो है वो निजात के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसका एक इज्माली तौर पर तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहूदियत, नसरानियत, ये जितनी भी गिरोहबंदियाँ हैं, ये दुनिया आखिरत की कामयाबी से कोई ये कामयाबी नहीं है कि कोई ये कहे कि मैं यहूदी हूँ तो मैं कामयाब हूँ, मैं नसारी हूँ, मैं नसरा हूँ तो मैं कामयाब हूँ, मैं मुसलमान हूँ तो मेरा तो जन्नत का टिकट फिक्स है। जैसे कि आज हम लोग समझते हैं कि हम लोग उम्मत मोहम्मदिया से हैं, लिहाजा हम कुछ भी करते रहे, हमने बिल आखिर सिफारिश के ज़रिए जन्नत में जाना ही जाना है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने कायदा, कानून, एक कुलिया सेट करके बता दिया कि यौम आखिरत पर जो ईमान लाएगा, आमाल सोहले करेगा, वही निजात पा सकेगा। इसके साथ ही यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहद का ज़िक्र किया जो है कूहे तूर के दामन में बनी इसराइल से लिया गया था कि वो तौरात पर कायम रहेंगे, अहकामात इलाही की अताअत में से अपनी तमाम जो है जिद्दोजहद लगा देंगे। लेकिन बनी इसराइल ने अपने इस अहद से भी फिर गए और वो कत्लो नफ्स करने लगे, जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म है। इसी सिलसिले में बनी इसराइल से एक नाहक कत्ल हुआ था और कत्ल की शनाख्त नहीं हो रही थी। सूरतुल बकरा का पूरा वाक़या इसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, हम सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से।
اور ہم نے اس بات کو پڑھا کہ قاتل کی شناخت ہی نہیں ہو پا رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے ذبح کرنے کا حکم ملا، مقتول کی لاش کے ایک حصے پہ اس کو لگایا گیا۔ بنی اسرائیل یہاں بھی ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نبی کا معجزہ ہے، تو لہٰذا اللہ نے اپنی اس حجت کو ان کے اوپر تمام کیا، اور بالآخر ان کا جو جرم تھا وہ ثابت ہوا، اور وہ معجزہ جس کے لیے وہ مطالبہ کر رہے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس کے اوپر جو ہے یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ ان کے تمام جرائم کا ذکر مسلسل اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ان کے لیے یہ ایک راستہ بھی ہے کہ کیا کیا نافرمانیاں جو ہے بنی اسرائیل سے ہوئی اور کن کن راستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آگے اگر ہم اس کے 90 رکوع کے اندر دیکھیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو تحریف کی بنی اسرائیل کی علماء نے، یہود نے، تو اس کا یہاں پر مفصل طور پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی ان گمراہیوں اور ان جرموں کو دیکھتے ہوئے کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے کر آئیں گے؟ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ توریت میں تحریف کی، اور کچھ ایسے جو منافقانہ روش رکھتے تھے، کچھ ایسے ہیں جو بے بنیاد آرزوں کو لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے پیشوا ان کے کام آئیں گے، اور اپنی خود ساختہ باتوں کو لکھتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل اس باطل ضم میں موجود ہے کہ ہم خواہ کچھ بھی کر لیں، ہم تو یہودی ہیں، ہمارے اوپر تو جہنم کی آگ حرام ہے، اور اگر سزا ہوئی بھی تو وہ بہت ہی معدود ہوگی، یعنی کہ بہت ہی کم دن کی ہمارے لیے سزا ہوگی۔ حالانکہ دیکھا جائے جو جنت اور جہنم کی جو بھی تقسیم ہے وہ یہودیت اور نصرانیت پر نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار اعمال صالح پر ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کہیں آپ بھی اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارا جو بھی عمل ہو، ہم تو مسلمانیت ہے لہذا جہنم کی آگ ہم سے دور رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی نافرمانیوں کا ذکر کر کے فوراً ہی مسلمانوں کو اس طرف اشارہ دیتے ہیں کہ تم ان اعمال سے بچو۔ تو لہٰذا ہمیں بار بار جب ہم ان آیات کو پڑھیں، ان رکوع کو پڑھیں، تو اپنا تجزیہ لیتے رہیں کہ یہ کون سی عادات اخلاق کہیں ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے نادانستہ طور پہ۔ اور دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اس بات پر یقین کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم تو امت محمدیہ سے ہیں، لہٰذا ہمارا جو بھی عمل ہو اللہ میں معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ بنی اسرائیل کی یہ جھوٹی امیدیں تھیں، اور آج کہیں نہ کہیں ہم بھی ایسی ہی امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے خلافت عرضی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 10ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر جو ہے تفصیل کے ساتھ عہد جو لیا گیا تھا اس کے بارے میں ہے، جس کے اہم نکات آپ کے سامنے یہ ہیں کہ عبادت اور اطاعت کریں گے تو صرف اللہ کی کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے عبادت کس کی شروع کر دی؟ بچڑوں کی شروع کر دی، اپنے بنائے ہوئے بتوں کی شروع کر دی۔ عہد لیا گیا کہ والدین، قرابت داروں، مسکینوں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، لیکن ان کا حسن سلوک اس بنا پر نہیں تھا۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم دنیا کے ہر شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بعض دفعہ ہمیں دوسری بلڈنگ کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر ہمارے جو ریلیٹیو ہیں، چچا ماموں ہیں، وہ کس حال میں ہیں، کیا ان کی کیا مسائل ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تیسرا یہ کہ اچھی گفتگو کریں گے، سچا کلام کریں گے۔ آج ہمارا عمل اس سے بہت مختلف ہے کہ ہم اچھی گفتگو اپنے گھر والوں کے علاوہ سب کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر والے ہماری زبانوں سے، ہمارے لہجوں سے بیزار ہوتے ہیں۔ آپ اس دور کے اندر دیکھیں، اولاد کا ماں کے ساتھ رویہ، ماں کا ان چیزوں کے اوپر رونا، یا شوہر کا جو ایک رویہ، بیوی کے دل سے بھی شوہر کے لیے جس طرح کی باتیں یا احترام ختم ہو جانا، تو آپ یہ دیکھیں یہ تمام برائیاں آج ہم اپنے اندر لیے بیٹھے ہوئے۔ نماز کا قائم کرنے کا ان سے عہد لیا گیا تھا، زکوٰۃ دینے کا ان سے عہد لیا گیا تھا۔ آج ہمارے یہاں زکوٰۃ سے بچنے کے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور چونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی شروع میں کہ یہ رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان آیات میں انداز بدل بدل کر انسان کی توجہ اس طرف دلوا رہے ہوتے ہیں
زکوٰۃ ادا کرو، صدقات ادا کرو، خیر خواہی ادا کرو، اور بار بار قرابت داروں، مسکینوں، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئے گی۔ تو لہٰذا اس رمضان ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہے کہ ہم خود بھی خیر خواہی کریں گے، اور اس خیر خواہی میں ہم ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے جو کہ اصل ہمارے اس خیر خواہی کے مستحق ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس عہد میں ایک یہ بات بھی تھی کہ ناحق قتل، نفس احترام اور ایک دوسرے کو بے گھر نہیں کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اپنے اس عہد کی ایک ایک دفاع کو نہایت ہی بے باکی اور جسے کہتے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ اس کو ختم کر دے گئے۔ تو لہٰذا پھر اللہ کی پکڑ بھی ان پر ایسی ہی سخت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی آگے 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 11ویں رکوع کی آیات یہاں پر آپ کے سامنے ہیں، جس میں یہود پر اللہ تعالیٰ نے جو پھٹکار کیے ان کے تمام جرائم کو بتانے کے بعد اس کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم اس رکوع کے اندر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہ در پہ نبی آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور پھر سارے انبیاء علیہ السلام تورات ہی کی تعلیم دے رہے تھے، مگر بنی اسرائیل نے تکبر سے کام لیا، کسی رسول کی تکذیب کرتے، کسی کو قتل کرنے کا وبال لیا۔ حالانکہ جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو یہ بھی اسی دین کی طرف بلا رہا تھا جو تورات کا تھا، تو تورات کی تصدیق کرتا تھا، اور نزول قرآن کے بیشتر جو ہے بنی اسرائیل تورات میں پیش گوئی بھی کی گئی تھی، وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس نبی کو مبعوث فرما دے تاکہ وہ کفار کے مقابلے میں فتح یاب ہو سکے۔ لیکن جب نبی آئے اور نبی پر نازل کردہ کتاب، تو انہوں نے اس کا انکار اور سرکشی کی، تو یقیناً یہ ان کی سرکشی کا نتیجہ تھا کہ وہ لعنت اور سزاوار ٹھہرے۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل کو اپنی روش بدلنے اور ان کو سمع اور اطاعت کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تاکید کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کھلا چیلنج بھی دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کا تمہیں جو ایک لیٹر دے دیا ہے، تو تم موت کی تمنا کرو۔ جب تمہارے لیے جنت میں اتنے انعامات ہیں تو تمہیں تو موت سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ لوگ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ انہوں نے کس طریقے سے کتاب میں رد و بدل کیا، انحراف کیا، تو ان کی سزا کیا ہونی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ چاہے بھی تو یہ ایسی دعا نہیں کر سکتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ گویا کہ یہ آپ کو مانتے نہیں تھے یا آپ کے اوپر انہیں کوئی شک و شبہات تھے، بلکہ ان کا یہ حسد تھا نبی سے، اور اس بات پر وہی حسد تھا کہ بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں نبوت کیسے منتقل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اگر ہم 12واں رکوع دیکھیں تو ان کی جرائم کی ایک اور فہرست ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کا جو یہ شر تھا یا ان کی جو نفرت تھی وہ صرف نبی اور کتاب سے نہیں تھی، بلکہ یہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ وہ کتاب لے کر آتے ہیں جو کہ ہمارے خلاف ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے۔ اس کے بعد یہاں پر واضح الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے کہ وہ قرآن اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس سے کفر، سرکشی کون لوگ کر سکتے ہیں جو باغی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس واقعے کا بھی تذکرہ ہمیں اس رکوع میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس جب اللہ کا کوئی رسول آتا جو تصدیق کرتا، تو وہ ایک گروہ کی کسی کتاب کو مان لیتے، کسی کے کوئی احکامات کو مان لیتے، کسی چیز کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ان کے شیطان ان کے دل میں ڈالتے، یہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے بھی یہی بات کی کہ انہوں نے شیطانوں کی روش اختیار کر لیے، نعوذ باللہ جادوگری کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اس بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ ہاروت ماروت 2 فرشتے جو کہ بابل میں اتارے گئے تھے، یہ لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے۔ یہ سب غلط طریقے، غلط عقائد تھے، اور اس طرز پہ چل کر انہوں نے بہت سارے فسادات زمین میں مچائے تھے۔ اور اس بارے میں یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان کا مقصد تھا زمین میں فساد پھیلانا، جیسے کہ ان واقعات میں جادو سیکھنے سکھانے سے مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ بیوی شوہر کی دشمن بن جائے، اور مختلف ان کی اخلاقی برائیاں تھیں جو کہ ایک انتہائی درجے کے اوپر پہنچ گئی تھیں، اور بنی اسرائیل جو ہے اس کے اندر مبتلا تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر 13واں رکوع ہے، اور عوام الناس
سے یہاں پر خطاب کرتے ہوئے ایک بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس بارے میں اس رکوع کے اگر ہم خلاصے کو دیکھیں تو یہودی مجلس نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب و کلام دو معنی الفاظ بولتے تھے۔ مثلا کبھی ان کو یہ کہنا ہوتا کہ ذرا ٹھہرے، ہمیں کچھ بات کرنی ہے تو راعنا کہہ دیں، جس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا کہ ہماری رعایت کیجیے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہل یا احمق یا چرواہے ہیں۔ چند مسلمانوں نے بھی یہ الفاظ دیکھا دیکھی بولنا شروع کر دیے۔ تو اس رکوع میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایسے دو معنی الفاظ استعمال کرنے سے احتراز کریں، اور انہیں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی دیکھا دیکھی تم نے بھی خطاب و کلام میں وہی طریقہ اختیار کیا تو کیا کل اپنے رسول سے اسی قسم کے سوالات اور مطالبے بھی کرو گے جس سے پہلے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے؟ اور پھر آخر میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ جنت کے مستحق وہی ہوں گے جو یہودی یا نصرانی ہو۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ باتیں، یہ ان کی جو تمنا ہے، یہ محض ان کی تمنائیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جو اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دیتا ہے وہی کامیاب ہے، اور ان نعمتوں کا وہی شخص مستحق ہوگا، اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا، تو وہ ان کسی بھی چیز کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع کے اندر، جو کہ اس پارے کا 14واں رکوع ہے، یہاں پر بھی یہود اور نصارہ ہی کی بات چل رہی ہے، اور اس پورے رکوع کے اندر جو اہم نکات ہمیں ملتے ہیں وہ اہل کتاب کی گروہ بندیوں کے بھی آپس میں اختلاف ہے، مشرکین کے جرموں کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ بحیثیت داعی کا کام کیا ہے۔ تو پہلے تو اس رکوع میں اہل کتاب کی گروہ بندیوں نے جو اختلافات کو بتایا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کے پاس حق کا کوئی بھی نہیں ہے، نصارہ کہتے تھے یہودی حق پر نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں ہی کتاب پڑھتے تھے، دونوں ہی دعوے جو ہے مشرکین عرب کے بھی تھے۔ حالانکہ نجات کا دار و مدار بار بار اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ نہ یہودیت پر ہے نہ نصرانیت پر ہے، بلکہ اصل معیار کیا ہے کہ زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا۔ مشرکین کیا تھے؟ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بنی آخر الزمان تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تو ان کی دعوت بھی ایک تھی، ان کی دعوت یہی تھی کہ توحید۔ اور یہاں پر یہ بات ہے کہ قرآن جو ہے دستور العمل ہے، یعنی کہ وہ عمل جس پر سب نے عمل پیرا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ایک نسلی تعصب ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہ یہودیت، نصرانیت یا جو بھی چیزیں، یہ کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اللہ کے قریب کرنے کا جو ایک دائرے کار ہے، جو قریب کرنے کا ذریعہ ہے، وہ صرف اطاعت اللہ ہے۔ اگر آپ اللہ کی احکامات کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہیں، اگر آپ اللہ کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتے تو گویا کہ آپ توحید کو مان ہی نہیں رہے۔ پھر یہاں پر اس رکوع میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہود نصارہ اس وقت خوش ہوں گے جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کریں گے۔ تو یہ پیروی کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ داعی کا کام اپنی دعوت کو پہنچانا ہے۔ ابھی وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، وہ اس بات سے خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، یہ اصل انسان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم بھی جب کسی کو دعوت کا کام دیتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہے۔ اگر ہم نے اس کو نماز سے کہہ دیا یا فلاں چیز کا کہہ دیا یا کسی چیز سے منع کر دیا، یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، یہ ہم سے اپنے تعلق ختم کر لے گا، اور فلاں چیزوں کے بارے میں ہم سوچ کر اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ داعی کے ذمے تو پیغام دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ لہٰذا بحیثیت داعی جب ہم بھی کام کریں تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنا پیغام ضرور دیں، لیکن کسی کو ہم اس چیز پہ اصرار نہ کریں، اور دعوت میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ کسی کو آپ کی بات اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 15واں رکوع ہے، اور جیسے کہ یہ بات ہوئی تھی کہ 15ویں رکوع تک بھی بنی اسرائیل کی بارے میں اللہ تعالیٰ مسلسل بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی اور اس کے برخلاف ان کا جو رویہ رہا
یہاں پر یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر ساتھ ہی قیامت کو خوف دلایا جا رہا ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا تھا جو کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی تھی اور بنی اسرائیل کہلائی تھی۔ اسی لیے اس رکوع میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل کی میراث نہیں ہے، بلکہ اس سچی اطاعت اور فرما برداری کا پھل ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہستی کو ڈبو دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اس دعا کا تذکرہ ہے، اور یوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر دعا ابراہیم ہے، اور یہ امت مسلمہ وہی ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور یہ کتاب قرآن کریم بھی وہی ہے جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہا تھا کہ اے پروردگار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما جو لوگوں کو الکتاب کی تعلیم دے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو تو خاص طور پر اس قرآن پر اور رسول پر ایمان لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنی موجودہ زندگی اور طرز عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ یہ 3 سوال اگر آج ہم اپنے اس سیشن میں ضرور نوٹ کریں اور بار بار اس کا جائزہ لیں تو ہم اپنے اہداف کو ضرور پالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا آخری رکوع ہے، یہاں پر ملت ابراہیمی کیا ہے، اللہ والوں کی وصیت، اور سب سے بڑی بات جو بار بار یہاں پر یہودیت نصرانیت کی بات چلی، اور اس میں اللہ نے فرما دیا کہ اہمیت نسل سے تعلق کی بنا پر نہیں ہے بلکہ کردار کی بنا پر ہے۔ تو اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی یہی اسلام تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں اور ان کی اولاد کو بھی یہی وصیت کی تھی کہ ہمیشہ مسلمان رہیں گے۔ اس لیے یہودیوں یا نصرانیوں کا یہ کہلانا بے اصل ہے کہ یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو تبھی ہدایت پاؤ گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے، نہ یہودیت میں سے تھے، نہ نصرانیت کی گروہ بندیوں میں سے تھے، یہ سب تو بعد کی پیداوار ہے۔ لہٰذا ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر اتباع اور ہدایت کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مان کر چلنا۔ لہٰذا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا اس کی عقل ماری گئی ہے کہ اس بنا پر وہ اہل کتاب کو جو ہے راہ ہدایت پر سمجھتے ہوئے بھی ان کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو لے کر نہیں آئے۔ تو لہٰذا یہ تمام اہم نکات تھے اس پارے کے۔ امید ہے کہ یہاں پر جو ایک بات ہے کہ نسلی تعصب یا جو ہم اپنا آپ کو بھی آج ہم نے گروہ میں باندھ لیا ہے۔ آج ہمارا انٹروڈکشن اگر کہیں بھی ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا تعارف کرتے ہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ دوسرا لفظ کیا آتا ہے؟ آپ دیکھنے میں تو سب مسلمان لگی رہے ہیں، آپ کو فلاں مدرسے سے فلاں چیز سے تعلق ہے، اس کے فوراً بعد ہمارا سوال کیا آتا ہے؟ نادانستہ طور پر ہم اس چیز سے اتنے کنیکٹ ہو گئے کہ آپ کون سے فرقے سے ہیں، آپ کون سے مکتب فکر سے ہیں، آپ کس کو فالو کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی جو بھی جس کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ جو بھی بات کرتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں ہمارا طرز عمل بھی ان کے برابر ہی ہے۔ ہم بھی اسی چیز کے اندر پڑے ہوئے، یہودیت نصرانیت کی طرح ہم نے بھی گروہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ نادانستہ طور پہ ہم شرک میں ایسے مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی اس کو نہ شرک کہتے ہیں نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ تو لہٰذا آج کے جتنا بھی ہم خلاصہ اس بات کو دیکھیں تو ان خصائص، ان عادات کو لکھ لینا چاہیے، اور اس کے مقابل ہمارا عمل کیا ہے اور ان عمل سے ہم نے کیسے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ متقین اور مومنین کی کیا صفات بیان کر رہے ہیں، اس پر ہمیں آنا چاہیے۔ اور اس بات کا ایک خلاصہ، ایک لائن کیا ہے کہ نجات کا دار و مدار اپنے عمل پر ہے۔ نجات کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، تو آپ کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ بس یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ میں سے کسی کے کوئی سوالات ہیں تو میں یہاں اسکرین آف کر دیتی ہوں، آپ اپنے سوالات چیٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔
اگر کسی کو کوئی پوائنٹ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، اپنا کوئی بھی آپ لوگ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے، ہمیں خوشی ہوگی کہ آج پہلے سیشن میں آپ نے کیا سیکھا۔ اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں، آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا جائے گا۔ جی سسٹر ماریا۔ جی سوری، میرا ہاف سیشن نا مس ہو گیا تھا، تو ریکارڈنگ ملے گی نا؟ جی انشاءاللہ ریکارڈنگ ملے گی گروپ میں۔ جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ سیشن اچھا رہا آج کا، بس میرا سا ایک 30 منٹ کا مس ہو گیا فرسٹ کا۔ جی کوئی بات نہیں، بس انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی دی جائے گی، آپ لوگ ضرور اس میں جو ہے شامل رہیں۔ جی جی انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ جزاک اللہ۔ آمین ویا کی۔ جی مزید اگر آپ میں سے کسی کا آج کے سیشن کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ ضرور یہاں پر کر سکتی ہیں۔ جی میرے خیال سے ہماری یہاں شریکات بہنوں کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے کوئی بھی اپنا سوال کرنا چاہتی ہیں چیٹ باکس میں لکھ کے بھیج سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سیشن کا کوئی پارٹ مس ہو گیا ہے تو وہ پریشان نہ ہو، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کی ریکارڈنگ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہی بھیج دیں۔ اور ساتھ ہی اگر آپ کا اس کے بعد بھی کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک مجھے یا یہاں پر معلمہ ام دانیال صاحبہ ہوتی ہیں، آپ انہیں بھی فارورڈ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگلی کلاس سے قبل جو ہے آپ کو جو ہے اس کا جواب دیا جائے۔ جی وإیاکم۔ جی ٹھیک ہے سسٹرز، اگر آپ لوگ کا کوئی سوال نہیں ہے ابھی کے لیے تو انشاءاللہ پھر ہم اگلے پارے کے ساتھ کل حاضر ہوتے ہیں، اور آپ لوگ سب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، کل کے سیشن میں دوسرے پارے کو ضرور جوائن کریں اور اس کو سمجھیں، اور رمضان کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ جو اصل ہمارا اس دور قرآن کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم رمضان شروع ہو تو اس وقت ہمارا قرآن کریم سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور بن جائے، اور ہم جب قرآن کریم پڑھیں اپنی نمازوں کے اندر، اپنی تلاوت کے اندر، اپنے اذکار کے اندر، تو ہمیں ضرور پتہ ہو کہ آج ہم نے پہلے پارے میں یہ بات پڑھی تھی، اچھا اس میں ہمیں یہ بات بتائی گئی تھی، یہاں دیکھیے نصارہ کا ذکر آ رہا ہے، یہ تو وہی بات تھی جو ہم نے پڑھی تھی، تو فوراً آپ کا ذہن اس بات پہ ضرور کلک کرے گا۔ تو رمضان کی ان سعادتوں کو آپ ضرور حاصل کریں جو ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر کے
اور اس کا فہم حاصل کر کے ہی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے دعا ضرور کریں کہ آج جیسا آپ کی شرکت ہے تو انشاءاللہ آپ کی شرکت اسی طریقے سے رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنائے اور ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔